بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فضل اور کرم فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور مسلمان اللہ کی بارگاہ میں قرآن شریف کی تلاوت، دیگر ذکر اذکار، نمازیں، نوافل یہ کثرت سے ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے احکامات کیا ہیں؟ تو آئیے کچھ مسائل جو ہیں رمضان المبارک کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ شعبان المعظم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بے شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل اور کمال بیان فرمایا۔ اس میں سحری کے حوالہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امت مصطفیٰ پہ کتنی مہربانی کی گئی ہے کہ پہلی قوموں کے جو سحری تھی وہ اور طریقے پہ تھی۔ پہلے ہوتا یوں تھا کہ جیسے ہی روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرنے کے بعد جتنی دیر تک بندہ جاگتا رہے وہ کھا پی سکتا ہے، پھر جب سو گیا تو پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ ہوا یوں تھا کہ سارہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو وہ کام کاج میں مصروف تھے دن کو۔ جب رات کو شام کو آئے، روزہ افطار کیا تو تھکے ہوئے تھے، بیوی کو کہا کہ کھانا لاؤ۔ بیوی جب کھانا لائی تو تھکے ہوئے اتنے تھے کہ وہیں پہ سو گئے۔ تو دوسرے دن کھائے پیے بغیر ہی روزہ رکھ لیا۔ تو جب روزہ رکھ لیا تو دن کو بے ہوش ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا اور فرمایا گیا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہیے حتی یتبین لکم الخیط الابید، فرمایا کہ جب تک صبح کی سفیدی جو ہے یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ بھی فرمایا گیا کہ سحری جو آخری وقت میں کرنی ہے یہ زیادہ افضل اور بہترین ہے۔ اس پہ بھی تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ علماء خصوصاً مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس میں سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سحری کا عمومی وقت جو بعض علماء کے ہے وہ ہے آدھی رات کے وقت شروع ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر سورج غروب ہوتا ہے 7 بجے، صبح صادق ہوتی ہے 4 بجے، تو 7 اور 4 یہ قریباً 9 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اگر اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو گویا 4 سے لے کر بلکہ 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے کا جو وقت ہے یہ آخری وقت ہے۔ اس وقت کے اندر کھانا جو ہے یہ افضل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے، لجپال اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی معلوم ہونا وہ ضروری ہے کہ عمومی طور پر ہمارے آباب جو ہیں وہ اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ آگاہی بہت ضروری ہے کہ اذان تک جو کھانا پینا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اذان جو ہے یہ نماز کے لیے نہ کہ روزہ کے بند ہونے کی ہے، بلکہ اذان اس وقت دی جاتی ہے جب صبح صادق جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا ہوتا ہے اور طلوع فجر جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اذان تک کی جو روٹین کھانے پینے والی ہے یہ بالکل ختم کرنی چاہیے۔ آج کل ڈیجیٹل سسٹم ہے، ہر بندے کو موبائل کے ذریعے، گھڑیوں کے ذریعے اوقات کا معلوم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رہے۔ اس طرح ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بندے نے جلدی کھانا تیار ہو گیا، 3 بجے اس نے سحری کر لی، 3 بجے سحری کی، وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا، اس نے نیت بھی کر لی تھی کہ میں نے روزہ رکھ لیا، لیکن اب جو جاگا تو روزہ فرض کریں کہ اس کا وقت ختم ہوتا ہے یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے 4:15 بجے، وہ 4 بجے جاگا، اس نے پانی پی لیا، تو کیا کھانا پینا اس کے لیے جائز ہوگا؟ تو جیسے میں نے وہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے عرض کی کہ حتی یتبین لکم الخیط الابید، کہ جب تک سفیدی ظاہر نہ ہو جائے اس وقت کھانا پینا، یعنی صبح صادق جب تک طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، اگر ایک بندے نے رات کو کھایا، 2 بجے کھایا، 3 بجے کھایا، نیت کرنے کے بعد بھی وہ کھا پی سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ وہ زیر بحث لانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر
ہوتا یوں ہے کہ بعض بندے لا علمی کی وجہ سے روزے سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا صورت ہوتی ہے؟ وہ بندے یہ ہوتے ہیں کہ کسی بندے کو رات کا جسم ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا، یا کسی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، اور غسل فرض ہونے کی وجہ سے پھر جب بندہ سو گیا تو جسم ناپاک تھا، صبح لیٹ اٹھا، تو اب بعض بندے غسل کی ترکیب میں مصروف ہوتے ہیں، غسل کرتے کرتے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بندے بعض روزے ہی نہیں رکھتے۔ اس صورت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر جسم ناپاک ہو جائے، جسم ناپاک ہو گیا اور پھر سحری کا وقت تھوڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کلی اور ناک میں خوب غرارہ اور کلی کر لے اور پانی ڈال لے، بہتر ہے کہ وضو کر لے، بہتر انداز میں وضو کرے، پھر اگر کھا لیتا ہے تو روزہ بند کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رہے۔ افطاری کے حوالے سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو، لیکن جلدی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سورج ابھی کھڑا ہو اور وقت باقی ہو تو بندہ پہلے روزہ افطار کر لے، تو اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت پہ مہربانی ہے کہ ہر ایک چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کی طرف بڑھتے ہیں کہ بعض اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الٹی آ جائے تو الٹی آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ الٹی خواہ تھوڑی ہو یا زائد ہو یا منہ بھر کر آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رہے۔ ہاں اگر خود جان بوجھ کر اس نے الٹی کی اور پھر وہ الٹی کا کچھ مواد جو تھا وہ اندر چلا گیا تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر آنے کا کیا مطلب ہے؟ منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے جو ہے وہ حلق سے باہر آ جائے، تو اگر منہ بھر کے آ جاتی ہے واپس نہیں گئی تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر واپس چلا جاتا ہے یا واپس نکل لیتا ہے تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ دوران روزہ اگر کسی بندے کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اگر کسی بندے کو سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن غسل میں احتیاط کرنی چاہیے کہ حلق سے پانی نہ نیچے اترے اور اس طرح ناک سے پانی اندر نہ چلا جائے، اس کے غسل میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح تھوک یا بلغم کہ منہ کے اندر تھوک جمع ہو گئی تو کیا وہ تھوک نگلنے سے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس طرح بلغم جو رینٹ ہوتی ہے اس حوالے سے، تو ایک امام صاحب کے ہاں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں رینٹ کو نگلنا یہ مکروہ ہے، ان کے ہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں اگر تھوک باہر منہ سے نکالی پھر جو ہے ہاتھ پہ رکھی یا ہتھیلی پہ رکھی پھر اس کو اگر نکلا منہ کے اندر ڈالا تو اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر لوبان یا اگربتی ہے سامنے ہے تو خود ناک کے قریب لے جا کر سونگا اور اندر اس کو کھینچا تو اس اندر کھینچنے کی وجہ سے اس کے دھوئیں کو یا اس کی خوشبو کو تو اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کاجل لگانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس حوالے سے اس بات کا بھی دھیان رہے کہ دوران روزہ اگر کوئی بندہ مسواک کرتا ہے تو اس کا ایک ایک ریشہ بھی جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اگر حلق سے ریشہ نیچے چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح اگر خشک مسواک استعمال کرتا ہے، تر کرتا ہے، تو تر یا خشک جو مسواک ہے وہ دونوں استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح چوٹ لگنا کہ اگر جسم پر کہیں چوٹ لگ جائے تو جسم سے خون بہنے لگا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر جسم پہ چوٹ لگ جاتی ہے، بندے کو ہسپتال ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ خون نکالتے ہیں جسم سے، تو جسم سے خون نکالنا اس وجہ سے کہ ٹیسٹ وغیرہ کیا جا سکے، خون کا بلڈ گروپ یا دیگر کوئی ٹیسٹ کیا جا سکے، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزہ میں انجیکشن لگوانا، خواہ نس کے اندر ہو یا گوشت کے اندر ہو، تو بہت سارے جو جدید فقہاء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نس کے اندر اگر انجیکشن لگوایا جائے یا گوشت کے اندر اگر لگوایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ
جو انجیکشن ہے وہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ اسی موقف کو اپناتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ درست ہے، لیکن جدید قول جو وہ یہی ہے۔ ایک اور بڑا عام مسئلہ ہے کہ سفر کے اندر روزہ کیسا ہے۔ سفر کے اندر عمومی طور پر جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، ویسے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس بندے کے لیے رخصت ہے جو بندہ سفر پہ ہے، اور سفر بھی یاد رہے کہ شرعی سفر مراد ہو۔ مثلا ایک بندہ 25 کلومیٹر سفر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ سفر نہیں ہے، بلکہ جو محتاط اندازہ ہے وہ قریباً ایک طرف کا 92 کلومیٹر کے قریب سفر ہو، 92 کلومیٹر ایک طرف کا سفر ہو تو پھر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس طرح مریض کے لیے روزے کی رخصت ہے کہ اگر اس کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو، یا شدید کو تکلیف ہو، یا دمے کا مرض ہو، یا ہارٹ کا پرابلم ہو، یا شوگر اس درجہ کو ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کو رخصت ہے، وہ بعد میں وہ فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں ان کی گنتی پوری کر لے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم کیا کرتے کہ ہم کسی ایسے بھولے بھالے انسان ہیں کہ کوئی عام بندہ بھی کہہ دے بازار کے اندر، جو اتنا قابل ڈاکٹر نہیں ہوتا، بس کچھ تھوڑی بہت ہی جانتا ہوتا ہے دوائیوں کو، وہی کہہ دے تو ہم روزہ جو ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی طور پر یہ بتایا گیا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی مستند ڈاکٹر نہ کلیئر کرے اس وقت تک روزہ چھوڑنا یہ نہیں چاہیے۔ اور ہلکی سی بیماری کو، سر درد تھا یا کوئی جسم میں درد تھا، جی بخار تھا تو روزہ چھوڑ دیا، تو یاد رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ایک مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر کے بھی روزے رکھتے رہے تو پھر اس ایک رمضان کے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو سفر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ سفر کے حوالے سے ایک بڑی عام بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد سفر شروع کرتا ہے۔ مثلا ایک بندہ یہاں سے نکلا، اس کے ایک طرف کا سفر جو تھا وہ 200 کلومیٹر تھا، لیکن انہوں نے صبح صادق نیت کر لی تھی، روزہ رکھ لیا تھا۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ بندہ نکلتا ہے تو اس کو یہ روزہ پورا کرنا ہوگا۔ اور ایک اور ٹھنڈے پانی کے حوالے سے کہا گیا کہ ٹھنڈا پانی اگر کوئی بندہ نہاتا ہے ٹھنڈے پانی سے تو اس کی تری جو ہے عمومی طور پر حلق میں یا سر میں یہ محسوس ہوتی ہے، یا بندہ کلی کرتا ہے تو اس قسم سے ٹھنڈے پانی سے اگر کلی کرتا ہے، گرمیوں کا موسم ہے تو اگر اس قسم سے بندہ کو استراحت لیتا ہے، یعنی فائدہ لیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے یا کلی کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ایک ہی بات ہے کہ عمومی طور پر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے نہر کے اندر غسل کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے ذریعے کانوں کے ذریعے یا ناک کے ذریعے پانی جو ہے، ناک کے ذریعے پانی اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو جب تک پانی حلق سے نیچے نہیں جائے گا اور ناک کے ذریعے اندر نہیں جائے گا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھنڈے پانی سے بے شک بھلا بندہ کیوں نہ نہاتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور بڑا عام سوال، اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے اور اس کی بھی رہنمائی کرنا ضروری ہے کہ حاملہ اور جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ روزہ ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل بڑی غلط فہمی ہے۔ حاملہ عورت پہ بھی روزہ فرض ہے۔ روزے فرض ہونے کی شرط کیا ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو۔ تو عقل مند ہونا ضروری ہے، بندے کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر عاقل ہے، بالغ ہے تو اس پہ روزہ فرض ہے۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ عمومی طور پر فقہا فرماتے ہیں کہ 9 سے 12 سال یہ بچی کی عمر، اور 12 سے 15 سال کے دوران بچہ جو ہے یہ بالغ ہو جاتا ہے، یا تو اس کو احتلام ہو جائے یعنی غسل لازم ہو جائے، یا کوئی اور اس کی جو بالغ ہونے والی نشانیاں ہیں یہ پائی جائیں گی تو اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا، اس پہ روزہ لازم ہو جائے گا۔ تو حاملہ خاتون ہے تو اس پہ بھی روزہ فرض ہے۔ ہاں اس کو اس وجہ سے رخصت ہو سکتی ہے کہ حمل کی وجہ سے اس کو کوئی جسمانی پرابلم ہو، تکلیف ہو، یا کسی بیماری کا خدشہ ہو تو ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے، چونکہ دودھ عورت کے جسم کا ایک جز ہوتا ہے
تو وہ خوراک جو ہے آگے پروسیس ہو کے بچے کو فیڈ کروائی جاتی ہے، اس وجہ سے عورت کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یا عورت انتہائی کمزور ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مزید کمزور ہو جائے گی اور جان کا خدشہ ہوگا، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھے۔ لیکن ان دونوں عورتوں کو بعد میں فعدۃ من ایام اخر، ان دونوں عورتوں کو، دونوں قسم کی عورتوں کو، یعنی جو دودھ پلاتی ہے یا حاملہ ہے، تو اس کو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ تھے کچھ مسائل جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔